بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات کے کیا کہنے۔ مولانا حافظ عنایت اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے اور آپ کو درود شریف کا وظیفہ پڑھنے کی اجازت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئی تھی۔ لیکن ہم تو کتابوں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، ہمیں کسی نے کوئی اجازت نہیں دی، ہم محبت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر درود شریف کی اجازت کسی ولی اللہ سے، کسی کامل بزرگ سے مل جائے تو اس درود پاک کی برکت، فیوز اور اس درود شریف کے جو درجات ہیں، جو ثواب ہیں، وہ بے انتہا بڑھ جاتے ہیں۔ اور سوچیں کہ اگر درود پاک پڑھنے کی اجازت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہو جائے تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں ملے گی۔ وہ درود شریف کتنا کامل، کتنا مبارک، کتنا بابرکت بن جائے گا جس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے دین اور دنیا میں جو کچھ بھی ملا درود شریف کی برکت سے ملا۔ مدینہ شریف کا گھر ہے، دلائل الخیرات کی اجازت و سند یہیں سے مرمت ہوئی۔ پاکستان میں کئی احباب اہل سنت با اجازت یہ وظیفہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا 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 مہربان ہے۔ ایک تو درود شریف ویسے ہی ایک کامل وظیفہ ہے، اور اسے اجازت فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی برکات کا کیا عالم ہوگا۔ نیز طوفان اور تیز ہوا تھم گئی۔ فضائل درود شریف کے لکھنے والے مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سفر پر تھا اور بحری سفر میں بہت مشکلات پیش آئی، یعنی کہ بحری جہاز سے سفر کر رہے تھے اور بہت مشکلات پیش آئی۔ حجاج کرام اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ چنانچہ میں بحری سفر کر رہا تھا، آدھی رات کے قریب سمندر میں طوفان آ گیا جس سے جہاز ہچکولے رہنے لگا، یعنی کہ جہاز جو ہے وہ بہت زیادہ ہچکولے لینے لگا، ہلنے لگا۔ مسافر یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب خیر نہیں، یعنی کہ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ میں نے تازہ وضو کیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اس درود شریف کی برکت سے سب حاجیوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ طوفان اور تیز ہوا تھم گئی اور ہم سب سلامتی کے ساتھ جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچ گئے۔ کیا ہی کہنے درود شریف کی برکات اور فضیلت کے۔ درود شریف پڑھیے، پڑھتے جائیے، اس کی برکات اور فضیلت کا اندازہ دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگا۔ یہی حضرت مولانا صاحب مزید لکھتے ہیں کہ میں زیارت کعبہ اور گنبد خضرا سے فارغ ہو کر جدہ واپس آیا۔ دوسرے دن جہاز میں سوار ہونا تھا۔ ہمارا جہاز چھوٹا تھا، مگر جہاز کی کمی کی وجہ سے حکومت پاکستان نے مقررہ حد سے 3 گنا زیادہ سواریاں سوار کر دیں۔ حالت یہ تھی کہ بیٹھنے کو کوئی جگہ نہ تھی اور کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو کھڑے ہو کر سفر کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک حاجی صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہیں اور سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میری والدہ اور بیوی بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہم نے جہاز کے اندر 3 سیٹیں لی ہوئی ہیں اور 3 ہی یہاں چھت پر ہیں، لہٰذا آپ وما اپنی بیوی کے مجھ سے 2 سیٹیں لے لیں۔ چنانچہ میں نے ان سے 2 سیٹیں لے لیں اور اس طرح مجھے بیٹھنے اور سونے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جگہ مل گئی اور ہم نے آسانی کے ساتھ سفر کر لیا۔ کیا کہنے درود شریف کے۔ درود شریف کی برکات اور فضیلت کے کیا ہی کہنے، جتنا کہا جائے کم ہے۔ درود شریف پڑھتے جائیے، اس سے آسانیاں ملتی ہیں، اس سے کام بنتے ہیں، خیر و بلائیاں ملتی ہیں، زندگی سنور جاتی ہے، اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، نیتیں خالص ہو جاتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ عشق میں ڈوب کر پڑھیں، غرض کے لیے نہ پڑھیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں۔ کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے تو بس تصور کریں آقا جان کا اور درود شریف پڑھیں، وہ مشکل خود بخود ٹل جائے گی۔ درود شریف پڑھیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، ہمیں درود شریف پڑھنے پر استقامت نصیب فرمائے اور درود شریف کے صدقے دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔